اور ایک یہ دعا بھی درج ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اگر سبحان اللہ عما یشرکون کی بجائے الخالق البارئ المصور ہو، جو سبحان اللہ عما یشرکون کے بعد کی آیت میں درج ہے۔ پھر هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم قرآن کریم میں نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب والشہادہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں بیان فرمایا، کیونکہ موقع اور محل کی مناسبت سے آپ آیات سے بعض مضمون چنتے تھے، اور اس کو نعوذ باللہ من ذالک کوئی شریف النفس انسان تحریف قرار دے ہی نہیں سکتا۔ اگر قرآن چھپے ہوئے معلوم موجود ہیں، اس زمانے میں صحابہ کو علم تھا کہ اصل آیات کیا ہیں، تو تبرک کے طور پر ایک حصہ یہاں سے لیا، ایک حصہ وہاں سے لیا، موقع اور محل کے مطابق ایک مضمون سجا لیا۔ یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کوئی نیت خرابی کی شامل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کے قلب مطہر پر ہی قرآن نازل ہوا تھا۔ اس لیے ان مولویوں کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، عقل کریں، خدا کا خوف کریں۔ اس طرح زبانیں دراز کرنے سے آپ کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر اعتراض کی نحوست آپ کے حصے میں آئے گی۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ جو بیان کیا ہے، یہ تقویٰ اپنے ساتھ ایک نور رکھتا ہے یا نور رکھتی ہے، یہ مضمون ہے جس کے ضمن میں ان آیات کے ٹکڑے بیان فرمائے ہیں کہ دیکھو یہ وہی مضمون چل رہا ہے۔ یہ تو تھی چھٹی آیت۔ اب ساتویں پہ آ جائے بات، کہتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ کہتے ہیں یہ اصل آیت ہے، مرزا قادیانی کی تحریف کردہ آیت یہ ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث الا الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ۔ یہ میٹھی میٹھی سی عبارت ہے، اس لیے ذرا مشکل سے پڑھنا مشکل پیش آتی ہے بعض وقت۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو انہیں کی کتابت کی غلطی، ہاں؟ خود انہیں کی کتابت کی غلطی ہے۔ یہ آگے خود جو انہوں نے ہنشم کی ایک عبارت لکھی ہے، وہ اس میں خود کتابت کی غلطی کر گئے ہیں، لکھنے والے صاحب ہی، اور وہ بات ہی کچھ نہیں بن رہی، نہ اصل میں ہے نہ کچھ اور ہے، پتہ نہیں کہنا بھی کیا چاہتے ہیں۔ ون نسال لکھا ہوا ہے جو ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر میں اب اس کی طرف آتا ہوں۔ کہتے ہیں اب ان کا جھوٹ دیکھیں کیسے پکڑا جائے گا۔ کہتے ہیں اصل آیت قرآن کریم کی ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ۔ اول تو من قبلک والی بات جو پہلے کہی تھی اس کو یہاں خود جھٹلا دیا۔ کہتے ہیں من قبلک کو اس لیے اڑاتے ہیں یہ لوگ، یہ حضرت مرزا صاحب آپ کی جماعت، کہ مرزا صاحب کی نبوت ثابت ہو جائے، من قبلک والی بات نبیوں کی وہ ختم ہو جائے، اور بعد کا کے مضمون بھی جاری ہو جائے، یہ مراد ہے غالباً ان کی۔ اب یہاں خود من قبلک لکھ دیا ہے اور تسلیم کر لیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے من قبلک کے لفظ یہاں لکھے ہوئے ہیں، ایک اور آیت میں ہے مگر ہیں اور مضمون وہی ہے۔ بس یہ تو قطعی ثابت ہو گیا کہ من قبلک کے لفظ اگر کتابت کی غلطی سے رہ گئے تھے تو اس سے کوئی بھی مقصد جماعت احمدیہ کا نہ حاصل ہو سکتا تھا نہ مراد تھی۔ دوسری بات بڑی دلچسپ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف جو آیت انہوں نے منسوخ کی ہے وہ مولویوں نے تحریف کی ہے،
اور جھوٹ بولا ہے، اصل حقیقت کو جانتے پہچانتے اگر نہیں ہیں تو جاہل ہیں. کیونکہ یہ بخاری کی ایک حدیث ہے، میں اس کا حوالہ بتاتا ہوں آپ کو. اس حدیث سے قرآن کریم کی ایک اور قرات بیان ہوئی ہے اس حدیث میں، اور یہ ابن عباس کی روایت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو میں یہ فرما رہے ہیں، اپنی تحریر میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت کی ایک اور قرات بھی ہے، اس میں لفظ محدث بھی آتا ہے، اور اس بحث میں محدث کی جو گفتگو ہے وہ قرآن کی اس قرات سے ثابت فرما رہے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت میں ولا محدثین کا لفظ از خود داخل، یہ لکھنے والے نے لکھا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو قرات پیش کر رہے ہیں، جس پر مولوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ تحریف کر لی گئی ہے، یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، اور اسے تفسیر روح المعانی میں حضرت علامہ علوسی نے، اور تفسیر الدر المنثور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی کے علاوہ متعدد کتب تفسیر کے مصنفین نے درج فرمایا ہے. یعنی ایک ایسی روایت ہے جس کو ایک سے زائد اور بڑے چوٹی کے مفسرین، جن میں حضرت علامہ علوسی اور در منصور کے مصنف حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شامل ہیں. وہ اصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اصل الفاظ سن لیجئے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا دن دہاڑے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ دہاڑی پہ لگے ہوئے، جو محاورہ ہے نا. کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے، یعنی اپنے مخاطب مولوی صاحب کو، ان کو علم نہیں ہے، مگر اس زمانے کے مولویوں کو معلوم ہوتا ہے، زیادہ نسبتاً علم تھا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ابن عباس کی قرات میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدَّثٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. بس اس آیت کی روح سے بھی، جس کو بخاری نے بھی لکھا ہے، محدث کا الہام یقینی اور قطعی ثابت ہوتا ہے. اب یہ جو روایت ہے، یہ ہمیشہ کی تحریر. اس کے بعد کسی مولوی کو کیا حق پہنچتا تھا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کرے کہ آپ نے گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن میں تحریف کی ہے. اگر تحریف کی ہے تو حضرت ابن عباس نے کی ہے، اگر اس کا نام تحریف رکھتے ہیں، اور اس تحریف پر مہریں ثبت کر دی ہیں تفسیر روح المعانی کے علامہ علوسی نے، تفسیر الدر المنشور کے علامہ جلال الدین سیوطی نے، اور ان تمام تفاسیر کی کتب کے لکھنے والوں نے جنہوں نے اس روایت کو اسی طرح درج کیا. اب میں آپ کو ان کے بزرگوں کی، مسلمہ بزرگوں کی، جن میں سے بہت سے ہمارے بھی بہت مسلمہ بزرگ ہیں، ان کی عبارتوں سے، ان کی تحریروں سے، جو کتب چھپی ہوئی ہیں، بعض حوالے پڑھ کے سناتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تحریف کا الزام کتنا جھوٹا اور بے بنیاد ہے. اگر یہ ایک دفعہ ثابت کر دیا، تسلیم کر لیا جائے، تو یہاں سے پہنچ کر حضرت ابن عباس تک مسلسل ایک سلسلہ تحریف کا شروع ہو جائے گا، یا یوں کہیں گے کہ وہاں سے شروع ہوا ہے. اور جیسا کہ میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت کیا ہے، مختلف آیتوں کو جوڑ کر ایک مضمون بنانا، تو پھر یہ بتائیں کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. بڑی ظالمانہ حرکت کرتے ہیں یہ جو اندھے حملہ کرتے ہیں نا، ان سے اللہ ہی بچائے. دیکھتے نہیں کس پر چوٹ پڑ رہی ہے. اس لیے یہ جو ہلا بول کے نا، آنکھیں بند کر کے دھکے سے حملہ کرنے والی بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گاڑی میں جب پہلی دفعہ قادیان، جب تاریخ کے بعد گیا تھا نا، پارٹیشن کے بعد 1964 میں، تو ایک سردار جی صاحب بھی میرے ساتھ سفر کر رہے تھے، وہ فوج سے تعلق رکھتے تھے. تو وہاں بات شروع ہو گئی کہ پاکستان اور ہندوستان کے حالات ایسے ہیں کہ خطرہ ہے کہیں جنگ ہی نہ ہو جائے، اس قسم کی بات ہو.